فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين۔ أعترض بسلطانك بجور السلاطين، أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما آداه بالفناء والعدم، كل شيء خالق إلا وجهه، اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه أسد الله المسمى بعلي، صاحب رحمة المحمدية وصولة الحيدرية وولاية العلية وعصمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلية وجود التقوية ولفة النقوية والهيبة العسكرية وهداية المهدية، دافع الشيجات الأبطيل ودامغ الصولات الأزليل، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان ملت و برادران ایمان، قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے، حضرات سے درخواست ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر الحاج علی محمد ابن علی احمد مرحوم اور مرحومہ ساجدہ خاتون بنت ابو القاسم کے لیے احسان کیجیے۔
مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بزرگان ملت و برادران ایمان، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، دو تین چیزیں مقدمتاً بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ مجھے بار بار تکرار نہ کرنا پڑے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی مجلس میں داخل ہوں کوشش یہ کریں کہ اگر آگے جگہ ہے تو آگے تشریف لے کے آرام سے بیٹھ جائیں تاکہ بیچ میں آنے والوں کو ڈسٹرب نہ ہونا پڑے اور جو بیچ میں بیٹھے ان کو بھی پریشان نہ ہونا پڑے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب صلوات کا مسئلہ آئے تو قرضہ سمجھ کے نہ پڑھیں، صلوات جب بھی پڑھیں تو دل کھول کے پڑھیں جس میں بخالت کی بو نہ ہو۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیتے آئیں اور صلوات پڑھتے رہیں محمد والے محمد۔ یہ جو حد فاصل ہے اگر اس سے آگے بھی آگے تشریف رکھ لیں گے تو آپ کا اس میں یعنی فوٹو بھی آ جائے گا اور ثواب میں بھی اضافہ ملتا رہے گا۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف رکھیں تاکہ بعد میں جو آتے رہیں ان کو زحمت نہ ہو۔ ایک چیز، اب یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف جوانوں سے ہے، اس سے بزرگ لوگ خارج ہیں۔ جب بھی مجلس میں بیٹھیں تو اپنی کمر پہ بیٹھیں، دیوار کی کمر پہ نہ بیٹھیں، اس لیے کہ جب اپنی کمر پہ بیٹھیں گے تو دوسروں کا سہارا لینے کی عادت نہیں پڑے گی، اور جب دیوار کا سہارا لے کر بیٹھا کریں گے تو ہمیشہ زندگی دیوار کے سہارے پہ گزر جائے گی اور بڑھاپے میں نہ عصا کام آئے گا نہ دیوار کام آئے گی۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ آج کی اس مجلس کے دو موضوع ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو تھوڑا سا نبھا لیا جائے۔ ایک ایصال ثواب بھی ہے اور استقبال ایام عزا بھی ہے۔ فرش عزا کس مقدس مقام کا نام ہے، اس کا اندازہ اگر آدمی کو ہو جائے تو اس کے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ میں دیکھیے مجھے یہ پتہ بھی ہے کہ آپ کا ماحول کیا ہے، آپ کے مزاج سے بھی واقف ہوں اور بتا بھی دیا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہوتا تب بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ خاموشی پسند ہے، خاموش رہیں، مجھے داد نہیں چاہیے ہے، لیکن جب بھی فرش عزا پر آ کے بیٹھیں تو یہ خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برابر میں کوئی معصوم ذات بیٹھی ہو اور ہماری ذات سے اس معصوم ذات کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے کہ یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ عزا کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، میں وہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا موضوع آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور نہیں پہنچا ہے تو انشاءاللہ میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ 2 دن جو گزر جائیں گے اس میں موضوع کی قید نہیں ہے، لیکن پہلی محرم سے انشاءاللہ جو بات شروع ہوگی وہ اسی موضوع سے متعلق اور اسی سے مرتبط رہے گی۔ موضوع ہے اسلام کی نظر میں مقام محمد کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں مقام محمد کیا ہے، یہ موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن آج 2 دن جو ہے وہ آزادی کے دن ہے، اور اس میں اپنی چیز الگ سے بیان کروں گا، کچھ مرتبط رہے گی، وہ بات الگ رہے گی، لیکن یاد رہے کہ جو چیز ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ اب آئیے تھوڑا سا گفتگو کو شروع کیا جائے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سننے والی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ موضوع سے متعلق ہے، لیکن جب اب اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اس موضوع سے متعلق ہے جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک آیت۔ دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ دوسری آیت۔ تیسری آیت کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ چوتھی آیت
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت ہے، پہلی آیت۔ میں ان چاروں آیتوں کے ذیل میں کچھ بیان کروں گا۔ اب 2 حدیثیں سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ ہماری کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے لا یقتل نفس ظلمن، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان ظلمن قتل نہیں ہوتا، الا، مگر، الا کے ذریعے اس قید کو توڑا ہے۔ کوئی انسان ظلمن قتل نہیں ہوتا ہے مگر یہ اہل سنت بڑا عالم بیان کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے میں اشارتاً بیان کر کے چلا جاؤں گا، تفصیل کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ بیان کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، سمجھ لینا آپ کا کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کوئی بھی شخص ظلمن قتل نہیں ہوتا۔ بہت بڑے عالم نے اعلان کیا ہے اور بہت بڑے عالم نے اس حدیث کو، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، کوئی بھی شخص ظلمن قتل نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس میں آدم کے بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ جس نے قتل کی سنت کو رکھا ہے، جس نے قتل کی سنت کو رکھا ہے۔ پھر آگے حدیث میں اسی کتاب میں بیان ہوتا ہے کہ جس شخص کی گردن پر کوئی حرام کا گناہ نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا، جس نے کوئی دماء نہیں کیا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی قتل کیا ہے، ناجائز قتل کیا ہے، تو وہ جنت کے دروازے تک نہیں جا سکتا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہاں تک یہ حدیثیں ہیں۔ اب میں تھوڑا سا تفصیلی گفتگو میں آ رہا ہوں۔ موت کیا ہے میں آیتوں کا ترجمہ کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، ان لوگوں کو ہرگز مردہ شمار نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ علامت زندگی کیا ہے؟ نشانی زندگی کیا ہے؟ نشانی حیات کیا ہے؟ ان کے جینے کا سبب کیا ہے؟ جینے کی علامت کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں، وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رزق پاتا ہے اس کے یہاں علامت زندگی ہوتی ہے، علامت موت نہیں ہوتی۔ وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ اور آگے علامت کیا ہے؟ دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، ان لوگوں کو ہرگز مردہ شمار نہ کرنا جو راہ خدا میں قتل ہوئے ہیں، وہ لوگ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے اور اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ تمام تعریفیں اور پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، کہ جس نے پہلے موت کو بنایا ہے بعد میں حیات کو بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ موت ہے، اور جس کو موت سمجھتے ہیں وہی زندگی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن نے کہا ہم نے پہلے موت کو بنایا ہے بعد میں حیات کو خلق کیا۔ الذی خلق الموت، وہ کہ جس نے پہلے موت کو خلق کیا بعد میں حیات کو پیدا کیا ہے۔ اب حیات اور موت میں فرق پیدا کرنا ہے، حیات اور موت میں تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا ہے کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ حیات کے بارے میں آپ نے سنا کہ جو رزق پائے، جو کلام کرے، جو بولے، جو سنے، جو سمجھے، اسے زندہ کہتے ہیں، اسے زندہ کہتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتاؤ کیا مرنے کے بعد انسان کے یہاں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر بات معقول ہو تو جواب دے دیجئے گا، ورنہ خاموش رہیے گا۔ مرنے کے بعد سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ زور سے بول دے تھوڑا سا۔ نہیں، ایک آواز آئی، باقی سکوت ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ نہیں رہے۔ دونوں کے جواب ابھی کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لوں گا۔ آپ کے قول کے مطابق مرنے کے بعد نہ سننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ سمجھنے کی، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ کل
नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर नफ्स को ज़ाइक़े मौत चखना है, उसके बाद परवरदिगार की बारगाह में पलटना है। जो चीज़ चखी जाती है वो क्या है और जिसको चखा जा रहा है वो क्या है, थोड़ा सा गौर करें, इंशाअल्लाह नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर नजर दिलाई जाए और नजर दिलाने के बाद ऐलान कर दिया जाए कि भाई इसको चख लिया जाए। आप इंसाफ से बताओ कि जो चीज चखी जा रही है वो फना होगी या जो चख रहा है वो फना होगा? भाई जिसको रखा जा रहा है थोड़ा सा बेदार रहें, इंशाअल्लाह नतीजा बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। जो चीज चखी जा रही है उसको फना है या जो चख रहा है उसको फना है? जो चीज चखी जा रही है। मरता इंसान है या मौत? शाबाश, जोर से बोले थोड़ा सा। कसम खुदा की हमारे कौम के बच्चे अगर ऐसे हैं तो फिर जवानों को कैसा होना चाहिए? कौम के बच्चों, न उठेगा कोई फिर हुरमुला जब तुम्हारा मिस्ल असगर हौसला हो जाएगा। बहरहाल मैं अब थोड़ा सा समेट रहा हूं बयान को। जो चीज चखी जा रही है और एक चीज चखने वाली है। नफ्स है चखने वाला, मौत है जिसको चखा जाए। मौत वो है कि जिसको चखा जाए, नफ्स वो है कि जो चख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज चखी जा रही है वो खत्म होगी या जिसको चखा जा रहा है वो खत्म होगा? अगर ज़ात हुसैन न होती तो आयत दावा रह जाती, दलील न मिलती। कब वो कैसे का तसव्वुर ये है कि मरने के बाद खामोशी रहती है, अभी जैसा कि सुना। तसव्वुर ये है कि मरने के बाद हरकत नहीं होती है, सरो तन में जुदाई के बाद कोई हरकत नहीं होती। नो के नेज़ा से तिलावत करके बता दिया, देखो मौत मरती है, हम जब जाते हैं तो मौत को मार देते हैं, हम जिंदा रहते हैं। और नो के नेज़ा की तिलावत गवाह है। इसलिए कि आयत कहती है कि हर नफ्स को ज़ायक़ा मौत चखना है और चखने वाला है नफ्स। अच्छा, नफ्स के बारे में भी थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। नफ्स कहते किसे हैं? नफ्स कहते किसे हैं? कौम मरती है या नहीं? हर कौम का उसूल अलग होता है, हर कौम का तरीका अलग होता है। कहीं मरने के बाद जलाया जाता है, कहीं मरने के बाद बहाया जाता है, कहीं मरने के बाद यूं ही दफन कर दिया जाता है। एक कौम है कि जो अगर मर जाए तो उनके यहाँ खड़ा दफन कर दिया जाता है। एक कौम है कि अगर उनके यहाँ मर जाए तो किसी को इत्तला भी नहीं करते और यूं ही लेकर चले जाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका। हमारा करोड़ों दूध उस पैगंबर पर कि जिसने हमें इस माशरे में सांस लेने की तौफीक अता की, जिसने हमें इस माशरे में आँख खोलने की तौफीक अता की। जब हमारे यहाँ मरता है तो तरीका कुछ और होता है। हदीस पढ़ता चलूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। पहली आयत मैंने शहादत के मुतालिक पढ़ी थी, यह हदीस भी शहादत के मुतालिक है। उनको हरगिज़ मुर्दा शुमार न करना कि जो राह खुदा में कत्ल हुए हैं, बल्कि वो लोग जिंदा हैं। जो जिंदा होता है वही शहीद होता है और जो शहीद होता है वही जिंदा होता है। इसका मतलब यह है कि आयत कहती है वो लोग जिंदा हैं, पैगंबर की हदीस कहती है जो लोग अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो शहीद होता है, वो शहीद होता है। हदीस यही खत्म नहीं हुई। मम्मा तला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो बख्शा हुआ होता है। मम्मा तला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो तौबा शुदा होता है। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए मम्मा तला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मरहुमा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो रहमत शुदा होता है। मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाए वो मगफूर यानी बख्शा हुआ होता है। कितनी हदीसें सुनाता चलूं, कितनी हदीसें बयान करता चलूं, ये तमाम के तमाम शहादत की हैं। अब फलसफा शहादत समझ ले, उसके बाद नतीजा दे रहा हूं। बॉर्डर पे, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही लगे हुए हैं वो भी मरते हैं, वो भी शहादत पेश करते हैं। मकसद जैसा होगा शहादत वैसा ही रंग लाएगी। बड़ा एक जुमला दे रहा हूं, मकसद जैसा होगा शहादत वैसा ही रंग लाएगी। जो मुल्क की खातिर मरे हैं उन्होंने मुल्क पर जान दी। जो औलाद की खातिर मरे हैं उन्होंने औलाद पर जान दी। जो बेटों की खातिर मरे हैं उन्होंने बेटों पर जान दी। जो घर की खातिर मरे हैं
انہوں نے گھر پر جان دی. جو مسجد کی خاطر مرے ہیں انہوں نے مسجد پر جان دی. جو امام بارگاہ کی خاطر مرے ہیں انہوں نے امام بارگاہ پہ جان دی. جو کعبے کی خاطر مرے ہیں انہوں نے کعبے پہ جان دی. اور جو مولود کعبہ پہ مرے ہیں جو مولود کعبہ پہ مرے ہیں انہوں نے مولود کعبہ پہ جان دی. جنہوں نے اولاد کو بچایا وہ اولاد کے شہید. جنہوں نے گھر کو بچایا وہ گھر کا شہید. جنہوں نے مسجد کو بچایا وہ مسجد کا شہید. جنہوں نے ملک کو بچایا وہ ملک کا شہید. اولاد کو بچانے کے بعد دائرہ محدود ہے جو اولاد پر مرا ہے, لیکن جو اولاد کو قربان کرے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, اس کی شہادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو اولاد کو قربان کر دے اور منصب شہادت پر فائز ہو جائے, اس کی شہادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے, جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے, جتنا بڑا ہدف ہوتا ہے, اس کی شہادت ویسی ہی ہوا کرتی ہے. اس کی شہادت ویسی ہی ہوا کرتی ہے. اولاد پر مرتا ہے تو اولاد والی شہادت, لیکن جس نے اولاد کے ساتھ شہادت پیش کی ہے اس کی شہادت کا اندازہ کون لگائے گا؟ آئیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارا ذکر کیا, چھٹے امام نے, جس نے ہمارا ذکر کیا یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہوا. من ذکرنا او ذکرنا عنده, جس نے ہمارا ذکر کیا یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہوا. فخرج من عینہ دمع مثل جناح البعوضہ, اور ہمارے ذکر کے سبب اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا مچھر کے پر کے برابر. اللہ اکبر, مچھر کے پر کے برابر, مچھر کے برابر نہیں, اس کے پر کے برابر. چھٹے امام کی حدیث, اس کی آنکھ سے آنسو نکلا. پروردگار عالم اس کے وہ تمام گناہ بخشے گا جو سمندر میں اٹھنے والے جھاگ کے مانند ہیں. جو سمندر میں اٹھنے والے جھاگ کی مانند ہیں. یہ ہے عزا کا حق, یہ ہے عزاداری کا مقام. اور حدیث سنا, ایک حدیث میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے غم حسین میں آنسو بہائے اور اس کی آنکھ سے کوئی قطرہ نکلا, پروردگار اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. ایک شخص نے اعتراض کیا, اس کے آخر میں یہی تھا کہ چاہے اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر کیوں نہ ہو. ایک شخص نے اعتراض کیا, ایک آنسو اور اتنے گناہ کیسے بخشوا سکتا ہے؟ اعتراض کر کے چلا گیا. ابھی گھر گیا تھا اور محو خواب ہوا کہ اس نے دیکھا کہ حشر کا ہنگام برپا ہے, حشر کا ہنگام برپا ہے, محشر برپا ہے. اور اس محشر میں اس نے دیکھا کہ دو بزرگوار شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک خاتون ہے. جب کسی سے معلوم کیا کہ یہ بزرگوار کون ہیں تو کسی نے پلٹ کے جواب دیا کہ یہ وہ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ سید المرسلین ہیں, اور جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں, ان کے جانشین. اور جو خاتون ہیں ان کی بیٹی ہیں, ان کی اکلوتی بیٹی لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ان کی اکلوتی بیٹی. اس کو پیاس کا غلبہ ہوا, اس کو پیاس کا غلبہ ہوا. اور جب پیاس کا غلبہ ہوا تو یہ ان خاتون کے قریب گیا عالم خواب میں, پانی طلب کیا. خاتون نے اپنا چہرہ گھما لیا, خاتون نے اپنا چہرہ گھمایا. اس نے پانی کا سوال کیا, کوئی جواب نہ ملا. پھر سوال کیا, کوئی جواب نہ ملا. بعد میں کہتا ہے کہ مجھے شدت کی پیاس کا غلبہ ہے اور میں پانی مانگتا ہوں, کوئی جواب نہیں ملتا. پلٹ کے خاتون کہتی ہیں تو نے ہمارے لال کے غم میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس کی اوقات نہیں سمجھی. ہمارے لال کے غم میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں اس کی اہمیت نہیں سمجھی ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تجھے شک ہے کہ میرے لال کے غم میں اگر کوئی عزادار آنسو بہائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ارے وہ تو سمندر کے گناہوں کے برابر, وہ تو سمندر کے پانی کے برابر ہے. اگر یہی قطرہ جو آنکھ سے عزادار کی نکلتا ہے, یہی قطرہ, ایک قطرہ اگر نار جہنم میں ڈال دیا جائے
تو ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے، ایک قطرہ جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ خواب سے بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد جن لوگوں کے سامنے اس نے انکار کیا تھا ان کے سامنے آیا اور ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد آواز کہتا ہے غلطی ہو گئی کہ میں نے سیدہ کے لال کے غم میں بہے ہوئے آنسوؤں پر شک کیا ہے، اس لیے کہ ان کا مرتبہ کون جان سکتا ہے۔ یہ ہے مقام عزاداری۔ اور سنا دوں حدیث، من بقى علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب۔ کتنی حدیثیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ معرفت ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ معرفت کا لباس ہونا چاہیے۔ اگر معرفت نہیں ہے، ہمارے قوم میں اور ہمارے سماج میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ خدا تمام جوانوں کو اور بزرگوں کو اور تمام لوگوں کو اس بیماری سے دور رکھیں۔ ٹکراؤ پیدا کر دیتے ہیں نماز اور مجلس میں، ٹکراؤ۔ کہاں ہے قوم، کہاں ہے زمانہ، کہاں ہے جوان، کس کو کس سے ٹکرا رہے ہو؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں حق کس نے دیا کہ حسین کے غم کو حسین کی بچائی ہوئی نماز سے ٹکرانے کا؟ تمہیں حق کس نے دیا ہے حسین کے غم کو حسین کی بچائی ہوئی نماز سے ٹکرانے کا؟ کون ہوتا ہے حق دینے والا اور تم کون ہوتے ہو ٹکرانے والے؟ اور اگر اس کو یوں تعبیر کیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکن، حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اطرت۔ آیت کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس میں فرقہ پیدا نہ کرو، اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ رسی کہتے کسے ہیں؟ بزرگ حضرات جانتے ہیں، میری بات کو اچھی طریقے سمجھیں گے۔ رسی نام ہے دو بلوں کو آپس میں مل جانے کا، رسی نام ہے دو بلوں کے آپس میں مل جانے کا۔ اگر دو بل آپس میں نہ ملے تو اس کو رسی کا نام نہیں دیا جا سکتا، مادہ کہہ سکتے ہیں۔ جب تک دو بل آپس میں نہ ملے، جب تک آپ اس کو رسی کا نام نہیں دے سکتے۔ کیا کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے اللہ کی رسی کو دیکھا ہو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ وہ رسی ہے کہاں کہ جس کو پکڑا جائے، جس میں اختلاف نہ کیا جائے؟ اور رسی بھی ایسی ہو کہ جس کے دونوں بل ملے ہوئے ہو، جس کے دونوں بل ملے ہوئے ہو، اور بل ایسے ہو کہ جو قیامت تک جدا نہ ہو۔ کہاں ہے وہ رسی؟ تلاش کرو۔ اور اگر رسی نہ ملی تو نجات نہیں مل سکتی، اور اگر نجات نہ ملی تو جنت نہیں مل سکتی، اور اگر جنت نہ ملی تو یہ سر بار بار زمین پر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو انسان زمین پر سجدے کرتا ہے، جو قیام اور قعود کرتا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یہ صرف کاہے کے لیے ہے؟ جنت کے لیے۔ لالچ ہے نا، تمنا ہے نا تاکہ جنت مل جائے؟ نہیں، اگر لالچ میں جنت کرتے ہو تو اس جنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی جیو تو علی کی طرح، اور اگر موت چاہیے ہو تو حسین کی طرح۔ جب مولا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جنت کے لالچ میں کیا عبادت کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جہنم کے خوف سے؟ کہا نہیں۔ کہا معبود نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے۔ کہا پھر؟ کہا تجھے لائق عبادت جانا جو میں نے عبادت کی ہے، تجھے اس لائق جانا کہ تیرے سامنے سر جھکایا جائے، تب میں نے سر جھکایا، ورنہ جنت کا وہ کیا کرے گا کہ جنت جس کے صدقے میں بنی ہو؟ جنت کا وہ کیا کرے گا کہ جنت جس کے صدقے میں بنی ہو؟ اور وہ جہنم سے کیا ڈرے گا کہ جس کے بیٹے کا عزادار ایک قطرہ ڈال دے تو جہنم بجھ جائے؟ وہ جہنم سے کیا ڈرے گا؟ نہیں، بلکہ خدا کو لائق عبادت جانا ہے تب عبادت کی۔ تو جنت کے لالچ میں کبھی سر نہ جھکانا پروردگار کے سامنے، اور جہنم کے خوف سے
کبھی سر نہ جھکانا، اس کو لائق عبادت جان کے سر جھکاؤ تو بندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، بندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب خدا کو لائق عبادت جان کے سر جھکاؤ گے تو یاد رکھو سر تمہارا جھکے گا، تم پروردگار کے سامنے سر جھکاؤ گے اور پروردگار تمہارا جھکا ہوا سر دیکھے گا، آواز دے گا، اے بندے اگر تو نے میری عظمت کے سامنے سر جھکایا ہے تو تیرا قد اتنا بلند کر دوں گا کہ ملائکہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تم خدا کو سجدہ کرو گے، ملائکہ تمہیں سجدہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ خدا کو خدا سمجھ کے سجدہ کرو، تب بندگی کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، تب بندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ورنہ اگر لالچ یا خوف میں اگر بندگی کی جا رہی ہے تو اس بندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب آئیے جو چیز میں نے چھوڑی ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ موت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر آپ مضبوط قلعوں میں بھی محفوظ ہو جائیں، اگر آپ محفوظ اور مضبوط قلعوں میں جا کر بھی پناہ لے لیں تب بھی موت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور سورہ جمعہ کی ہر جمعہ میں آپ پڑھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، ان تفروا منہ، اگر آپ موت سے فرار بھی اختیار کر لیں، ملاقیکم، تو آپ کو پکڑ لے گی۔ کہاں بھاگ کے حدود عرض سے باہر نہیں جا سکتے، اور حدود عرض سے باہر جانے کی اوقات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سطح زمین سے باہر انسان کہاں جا سکتا ہے۔ اگر آپ فرار اختیار کرتے ہو تو موت آپ کو گرفتار کر لے گی، تو پھر کیسے بچا جائے موت سے؟ کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جائیں تب بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ آئیے پھر ایک حدیث سہارا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، آیت کا جملہ ذہن میں رہے، آیت کا ترجمہ ذہن میں رہے، اگر آپ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جائیں تب بھی موت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تب بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس حدیث سے پہلے ایک حدیث اور سنا دوں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے ایک قلعہ ہے، ومن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس دائرے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لا الہ کا مقصد کیا ہے؟ اگر موت سے بچنا ہے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر لو، اگر موت سے بچنا ہے تو زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر لو۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب الحسنی، علی کی ولایت ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے محفوظ ہو جائے گا، وہ عذاب خدا سے ہو جائے گا۔ اہل علی اور محبت اہل بیت کا کام کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، کہیں مرنے کے بعد دبایا جاتا ہے، کہیں مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے، کہیں مرنے کے بعد یوں ہی کھڑا دفن کر دیا جاتا ہے، اور کہیں اطلاع تک نہیں دی جاتی۔ لیکن ہمارا کروڑوں درود اس ذات بابرکت پر کہ جس نے ہمیں اس معاشرے میں سانس لینے کی توفیق عطا کی۔ ہمارے یہاں جب مرتا ہے تو ایک قانون چھوڑ کے گیا ہے کہ جو زندگی کی دلیل پیش کرتا ہے قانون۔ ابھی ایک آواز آئی تھی نا، میں نے سوال کیا تھا، مرنے کے بعد بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ علامت زندگی یہ ہے کہ پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں، آپ کو شعور نہیں ہے۔ اب تمام طریقے آپ نے سن لیے ہیں۔ اب ہمارا جو طریقہ ہے، جب ہمارے یہاں کوئی شخص انتقال کر گیا اور انتقال کرنے کے بعد عزیز و اقارب اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد جب غسل و کفن کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور غسل و کفن کے بعد 4 عزیزوں نے مل کر اٹھایا، 4 عزیزوں نے مل کر اٹھایا۔ یہاں پر ایک
جملہ کہتا چلوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. جب مرنے والا مرتا ہے تو عزیز اقارب جو ہیں وہ کھانا بھی لے جاتے ہیں مرنے والے کے یہاں, چائے پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں, جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. قسم خدا کی اگر یہی اہتمام اس کی زندگی میں کر دیا ہوتا, اگر یہی اہتمام یہی سپورٹ اس کی زندگی میں کی ہوتی تو انسانیت کی معراج تھی. مرنے کے بعد کیا تو کیا کیا؟ حق یہ ہے کہ زندگی میں اس کے ہمدم بن جاؤ, اس کے قوت بازو بن جاؤ, تاکہ انسانیت کو معراج ہو جائے, تاکہ انسانیت کو معراج ہو جائے. مرنے کے بعد 4 عزیز اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں, زندگی میں 2 نصیب نہیں ہوتے. مرنے کے بعد 4 اٹھانے کے لیے آمادہ ہیں. اے کاش اگر اس کی زندگی میں 2 مل جائیں کہ جو اس کے بازو پکڑ کے اٹھا لے تو اس کی زندگی کتنی کامیاب زندگی ہوگی, یہ معاشرہ کتنا ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا, یہ قوم کتنی آباد قوم ہوگی. لیکن غفلت میں ہے. جاگنا چاہیے. موت حقیقت ہے, فرار نہیں ہے. اچھا, غسل و کفن کا اہتمام ہوا, کھانے وانے کی بات تو جو بیچ میں عارضہ تھا جو میں نے بیان کیا ہے. بہرحال مل کے 4 آدمیوں نے اٹھایا. بھائی جو آواز دے رہے تھے یا جنہوں نے سر ہلایا ہے نیگیٹو میں, وہ غور سے سنیں گے. مرنے کے بعد کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. قبرستان پہنچے اور پہنچنے کے بعد قبر میں اتارا, ایک رشتہ دار اترا, ایک رشتہ دار اترا اور اتر کے اس کے دونوں بازو پکڑتا ہے. پھر وہی بات, اے کاش یہ دونوں بازو پکڑ کے اس کی زندگی میں سہارا دے دیا ہوتا. کتنا محترم یہ پریوار ہوتا, کتنا بابرکت یہ کنبہ ہوتا, کتنی ترقی یافتہ یہ قوم ہوتی کہ جو ایک کا دوسرے کو سہارا مل رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا قوت بازو بنا ہوا ہے, ایک دوسرے کا بازو پکڑ کے چلنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے. اے بھائی اگر تیرے یہاں کمزوری ہے, تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں, تو میرے بازوؤں میں بھی قوت ہے, میں تجھے گرنے نہیں دوں گا, میں تجھے پھسلنے نہیں دوں گا. اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی نصرت کرتا ہے, تاریخی جھروکوں سے تھوڑا جھانک لیجئے گا, جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے تو پروردگار بھی فخر کر کے فرشتوں کے اکٹھے کرتا ہے. کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ایک بھائی دوسرے پر قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو؟ کون سا تاریخی واقعہ؟ جب ایک بھائی ہجرت کر رہا تھا, دوسرا بھائی بستر پر سو رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار نے فرشتوں کی میٹنگ بٹھا لی, بلا لیا, کون ہے تم میں سے اے جبرائیل و اسرافیل و میکائیل جو تم میں سے ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا؟ کہ کس کی طرح اشارہ ہے؟ کون ہے مثال میں؟ کہ وہ دیکھو روئے ارض پر ایک بھائی لیٹا ہوا ہے دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے. ایک بھائی جان دینے کے لیے آمادہ ہے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے. ایک بھائی کھنکتی ہوئی تلواروں میں سو رہا ہے دوسرے بھائی کی حفاظت کے لیے. کیسے نیند آئی ہوگی, کیسے سویا ہوگا؟ کہ تلواروں سے ڈرتا وہ ہے جو تلواروں سے کھیلا نہ ہو, جس کا بچپنا تلواروں میں گزر گیا ہو, جس کے باپ نے ہمیشہ خطرات میں لٹایا ہو, وہ کبھی تلواروں سے ڈرا نہیں کرتے. اس کی عادت ہے خطروں میں سونا, خطروں میں لیٹنا. باپ نے عادت ڈال دی, جہاں خطرہ محسوس ہوا پیغمبر کو ہٹایا, اپنا بیٹا لٹا دیا. عجیب کائنات کا کافر ہے جو اپنی اولاد تو قربان کر رہا ہے, دین کی وہ تمام دولت کو بچا رہا ہے کہ جو ظاہری اعتبار سے کفر کے ایمان سے مخالف ہے, جو ظاہری اعتبار سے کفر کے عقیدے کے مخالف ہے. لیکن یہ کم عقلی والا فیصلہ ہے کہ ابو طالب, حضرت ابو طالب معاذ اللہ کافر تھے. انشاءاللہ میں اس روشنی میں بھی کچھ گفتگو کروں گا, لیکن بعد میں, پہلے اپنے بات کو ثابت کر دوں. بہرحال ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہونے کے لیے
اترا نیچے قبر میں. اب چاہے وہ مولوی ہو یا پڑھے لکھے قوم میں سے کوئی شخص ہو کہ جو کتاب یا زبانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، جس کو ہم تلقین کہتے ہیں، سنا ہوگا نا. وہ حضرات جملے یاد رکھیں. اب ایک سوال اور ہے، آپ یہ بتائیں کہ مرنے والے کو آدیش کیا جاتا ہے؟ مرنے والے کو آرڈر کیا جاتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. عربی میں امر کہتے ہیں، ہندی میں آدیش، اردو میں حکم، انگلش میں آرڈر. ہر زبان کا ایک ورڈ ہے. عربی میں جو امر ہے وہ امر کے صیغے استعمال ہے، حکم دینا. یعنی مرنے والے کے قریب اس کا عزیز پہنچا، پڑھنے والے نے کتاب یا زبان کھولی، کتاب یا زبان کھولی، اور زبان کھولنے کے بعد اس کے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہیں، اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم. اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں. یا مثلا جس کی مجلس ہے انہی کا نام لیا جائے، مثلا ان کا بیٹا یا ان کا کوئی بھتیجا یا ان کا کوئی بھانجا یا ان کا کوئی بھائی قبر میں اترا، اور اترنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑے، اسما افہم. یا علی محمد ابن علی احمد، هل انت الاحد الذي فارقتنا لشهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اے فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. ابھی میں نے سوال کیا تھا کیا اس کے یہاں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی یا نہیں؟ آواز آئی نہیں، کسی نے نیگیٹو میں سر ہلایا نہیں. پیغمبر کا قانون کہتا ہے کہ دیکھو کسی کی یہاں صلاحیت ہو یا نہ ہو، جب میری قوم کا مرتا ہے تو سننے کی بھی صلاحیت لے کے جاتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی لے کے جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہیں بھی ہو یا نہ ہو، جب میری امت کا کوئی جاتا ہے سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام کا یہ قانون نہ ہوتا. اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھائی جاتی ہے، ایک قبر میں لٹالتے وقت اور ایک قبر کو برابر کرنے کے بعد جب عزیز جانے لگتے ہیں تب. ایک قانون اور ایک چیز کا، ایک عمل کا 2 مرتبہ تکرار ہونا، اور وہ بھی اگر عبث اعمال ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مرتبہ جب پڑھائی جاتی ہے تو عمل میں کچھ نہ کچھ تو ہے، عمل میں کچھ نہ کچھ تو ہے. جملہ دے رہا ہوں، اب آپ کی عقل ہے اور آپ کے ذہن ہے، میرا بیان ہے، آپ کہاں تک کیچ کرتے ہیں اور میں کہاں تک بیان کر لے جاتا ہوں. کہیں مرتا ہو یا نہ مرتا ہو، پیغمبر کی امت کا نہیں مرتا. حدیث کے جملے یاد ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو اہل بیت کی محبت دے کر مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. اس کے بعد سننے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. کہ دیکھو کائنات میں تمام کی ہاں کوئی مرے یا زندہ رہے، اس قوم کا ایک اصول ہے، جب محب اہل بیت موت کے سامنے جاتا ہے تو موت مر جاتی ہے، محب اہل بیت خود زندہ رہتا ہے. علامت زندگی یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا، بول بھی رہا ہے، کھا بھی رہا. تمام دلیلیں موجود ہیں. اسماء فم سننے اور سمجھنے کی دلیل ہے، تکلم نو کے نیزہ دلیل ہے، امام حسین نے تلاوت کر کے بتایا. کھانا آیت دلیل ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں. جو رائے خدا میں قتل ہوئے ہیں وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پاتے ہیں. باتوں میں بات کافی نکل چکی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں. کہ مرتا کیوں نہیں، مرتا کیوں نہیں؟ جب سب کے یہاں مرتے ہیں تو یہاں مرتے کیوں نہیں؟ کہ ہر قوم کا اپنا اصول ہے، ہر قوم کا اپنا قانون ہے، ہر قوم کا اپنا آئین ہے، ہر قوم کا اپنا ایک اصول ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو سب کے رہبر ہیں،
سب کے قائد ہیں، سب کے امام ہیں، سب کے ولی ہیں، کہ پھر اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ قوموں کا جائزہ لے لو، جس قوم کا رہبر مر جائے وہ قوم مرتی ہوگی، جس قوم کا رہبر مر جائے وہ قوم مردہ ہے، جس کا رہبر آج بھی پردے میں موجود ہے وہ قوم نہ مری ہے اور نہ مر سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رہبر کو دیکھنا چاہیے کہ قائد کیسا ہے۔ آیت کہتی ہے ہر قوم اپنے امام کے ساتھ اٹھائی جائے گی نا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے میدان میں دیکھنے والا منظر تو ہوگا کہ کہیں امام بھاگتا ہوگا، کہیں امتی بھاگتے ہوں گے۔ قیامت کے میدان اگر ہوش و حواس ہوں تو دیکھنے والا منظر ہوگا، اس لیے کہ جب امتی امام کے دامن کی طرف بڑھیں گے اور امام اپنا دامن بچا کے بھاگتے ہوں گے تو منظر دیکھنے کے لائق تو ہوگا نا۔ ہمارے امام نے فرمایا جس نے میری دور سے زیارت کی ایک مرتبہ، اللہ اکبر، 8ویں امام، جس نے میری دور سے زیارت کی ایک مرتبہ، میں اس کے 3 مقام پر زیارت کروں گا، میں اس کی 3 مقام پر، قبر میں جب اس کی مشکل ہوگی تب اس کی زیارت کروں گا، یعنی مدد کروں گا، جب اعمال کو تولا جائے گا تب اس کی مدد کروں گا، اور جب وہ پل صراط سے گزرتا ہوگا تب اس کی مدد کروں گا۔ کتنا فرق ہے ان اماموں میں اور ہمارے اماموں میں، کتنا فرق ہے ان اماموں میں اور ہمارے اماموں میں۔ تاریخ کا ایک جملہ دے کے اپنے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ اپنا لشکر لے کے گزرے، فرعون کا خطرہ تھا، سامنے دریائے نیل ٹھاٹے مار رہا تھا، ایک طرف فرعون کی تلوار کا خطرہ، دوسری طرف دریائے نیل کی موجوں کا خطرہ، امتی جائیں تو کہاں جائیں؟ اڑیل ضدی کھڑے ہو گئے، موسیٰ ہمیں تو موت کے کگار پر لے جا کے کھڑا کر دیا، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی تلوار ہے، جائیں تو کدھر جائیں؟ جائیں تو کدھر جائیں؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ عصا مارو۔ اب جیسے ہی قدرت کا اشارہ ہوا، موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ آپ انصاف سے بتاؤ، اگر انسان ڈوبتا ہو، اگر ڈوبتا ہو تو وہاں ضد کرنا صحیح ہے یا نجات پانا صحیح ہے؟ نجات پانا صحیح ہے نا بھائی، ڈوبنے کے مقام ہے، ڈوبنے کے لیے کگار پہ تلے ہوئے ہو، جیسا مل رہا ہے جلدی نکل جاؤ تاکہ جان بچ جائے۔ پیچھے ظالم آ رہا ہے، آگے دریائے نیل کی موجیں ہیں، جیسا راستہ مل گیا چلے جاؤ، کہ نہیں؟ 12 قبیلے ہیں تو 12 راستے چاہیے۔ قسم خدا کی، بنی اسرائیل ضدی تو تھی مگر ان کے عدد پر میرا سلام، ضدی تو تھے مگر ان کی تعداد پر میرا سلام۔ 3 راستے نہیں مانگے، 12 چاہیے، 12 راستے چاہیے۔ 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے اور 12 راستے چاہیے، اور راستے بھی ایسے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کا حال بھی دیکھتے رہیں۔ بہرحال راستے بنے اور ویسے ہی بنے جیسے چاہ رہے تھے۔ ایک فائدہ ہوتا ہے امام معصوم کے ماننے کا، ایک فائدہ ہوتا ہے امام معصوم کے ماننے کا۔ امت اگر خیر طلب کرے، اگر معصوم امام ہے تو عطا کرتا ہے۔ 12 راستے مانگے مل گئے، جھروکے مانگے مل گئے، حالات دیکھنے کے لیے خواہش کی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب قوم چلی، انداز کیا ہے؟ آگے آگے ہارون ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ۔ آخری جملے ہیں، بات کو سمیٹ کے رکھیے گا۔ آگے آگے ہارون ہے، پیچھے پیچھے موسیٰ۔ آگے ہارون، پیچھے موسیٰ، آگے ہارون، پیچھے موسیٰ۔ میں تکرار کر رہا ہوں، آگے ہارون، پیچھے موسیٰ۔ لگا فتویٰ، نبی کے آگے چلنا بدعت۔ بھائی موسیٰ وقت کا نبی ہے،
ہارون وزیر ہیں، نبی بھی ہیں لیکن اپنے وقت کے اس وقت نہیں ہیں، بعد میں نبی ہو وہ الگ بات ہے، اس وقت وزیر ہیں، آگے آگے وزیر ہے، پیچھے پیچھے نبی۔ اور جب وزیر آگے چلا تو امت کو نجات دلا کر گیا۔ جس نبی کا وزیر آگے چل جائے تو امت کو نجات دلا دیتا ہے، جس نبی کا وزیر دوش پر سوار ہو جائے، جس نبی کا وزیر دوش پر سوار ہو، اس وزیر کی عظمت کا کیا اندازہ ہو، اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آگے آگے موسیٰ، آگے آگے ہارون تھے، پیچھے پیچھے موسیٰ، امت گزر رہی تھی اور پورا راستہ پار کر لیا۔ آپ انصاف سے بتاؤ، بنی اسرائیل کے 12 خاندان، 12 خاندانوں میں 2 رہبر، 1 نبی 1 وزیر، 12 خاندانوں میں 2 رہبر، 1 نبی 1 اس کا وزیر، دونوں معصوم۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امت کو 2 معصوم مل جائیں تو نجات دلا دیتے ہیں۔ 12 قبیلوں کو اگر 2 معصوم مل جائیں تو قبیلے نجات پا جاتے ہیں، اور اگر 1 قبیلے کو 14 معصوم مل جائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر 12 قبیلوں کو 2 معصوم مل جائیں تو نجات مل جاتی ہے، اور اگر ایک امت کو 12 معصوم مل جائیں، 14 معصوم مل جائیں، تو اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ موت حقیقت ہے، مگر یہ کہ اگر محبت اہل بیت لے کر انسان جا رہا ہے تو اس موت کا ذائقہ ہی الگ، اس موت کا مرتبہ ہی الگ۔ استقبال عزا ہے، آج شوال کی 29 تاریخ ہے، اور جب بھی محرم کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو عزا خانے سجائے جاتے ہیں، فرش عزا بچھایا جاتا ہے، علم میں پٹکے، ہریرے، پنجے لگائے جاتے ہیں۔ یہ علم یاد دلاتا ہے اس جری کی کہ جس جری نے ہاتھ تو دے دیے تھے مگر علم نہیں جھکنے دیا۔ یہ عزا خانے ثبوت ہیں اس بات کا کہ ہمارا لاکھوں سلام اس ذات پر کہ جس نے اپنے گھر کو ویران کرنے کے بعد عزا خانوں کو آباد کرنے کی صلاحیت کا کی، اس قوم کو زندگی عطا کر دی۔ جب بھی فرش عزا پہ آؤ تو آداب عزا کا خیال رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر 2-3 جملے آپ سنتے چلیں۔ فرش پہ بہت مقدس حضرات تشریف لاتے ہیں، کوشش کریں فرش عزا پر جب بھی وارد ہوں تو وضو کے ساتھ آئیں، اس لیے کہ اس فرش پر صاحبان تطہیر بھی آتے ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ ذوات مقدسہ تشریف لاتے ہیں اور حسین کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ جب بھی فرش عزا پر بیٹھیں تو یہ خیال رہے کہ آپ کے وجود سے کسی کو اذیت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر فرش عزا پر آنے کے بعد کسی کو اذیت ہوئی تو عزا کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی عزاداری منعقد کریں تو یہ خیال رہے کہ اس میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، عزاداری میں کوئی مقابلہ نہ ہو، اور اگر عزاداری میں مقابلہ ہوا تو پھر یہ عزاداری نہیں ہے، بازیگری ہے۔ جب بھی فرش عزا پائیں تو یہ خیال رہے، یہ دھیان رہے کہ ہم اس کے ذکر کے لیے آئے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پروردگار کے ذکر لیے قربان کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنا ریاکاری کا سبب بن جائے،
ہمارا آنا غرور کا سبب بن جائے، ہمارا آنا دکھاوے کا سبب بن جائے۔ انکساری کے ساتھ آئیں اور انکساری کے ساتھ جائیں، تاکہ احساس ہو کہ حسین کا عزادار، احساس ہو کہ زہرا کے لال کے ماتمدار۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو آنکھیں حسین کے غم میں اشکبار ہوتی ہیں، وہ آنکھیں قیامت میں اشکبار نہیں ہو سکتی، وہ آنکھیں قیامت میں اشکبار نہیں ہو سکتی۔ اور جو حسین کے غم میں نہیں روتے ہیں، یعنی جو منکر غم حسین ہیں، وہ قیامت میں روئیں گے۔ مستند حدیثیں ہیں۔ اللہ ہوا، آپ لوگ آمادہ ہیں، استقبال عزا ہے، ہر عزادار کا دل چاہتا ہے کہ محرم دل کھول کے منایا جائے۔ اور اس عزاداری کا اعجاز یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص کہیں کا بھی ہو، اس کو اپنے وطن کے محرم پسند آتے۔ یہ غریب کربلا کے غم کا اعجاز ہے کہ ہر بے وطن کو غم بے وطن اپنے وطن میں اچھا لگتا ہے، چاہے 10-5 گھر ہی کیوں نہ ہو یا بڑی تعداد کیوں نہ ہو۔ کم تعداد والا بھی یہ کہے گا کہ ہماری بستی کے عزاداری اور محرم بہت اچھے منائے جاتے ہیں۔ یہ حسین کے غم کا اعجاز ہے، کرم ہے۔ بہرحال بات اور آگے بڑھتی، جس کے دل میں جتنا جذبہ ہے وہ لٹانے پہ آمادہ رہتا ہے۔ جو حضرات زیارت پر گئے ہوئے ہیں، خدا ان کی زیارات کو قبول کرے اور بار بار جانے کی توفیق عنایت کرے، اور جو نہیں گئے ہیں، بارالہا اس ممبر کی قسم دے کر تجھے واسطہ دے رہا ہوں تیری عظمت و جلال، جو نہیں گئے ہیں ان کو جانے کی توفیق عطا فرما۔ 40 کا ماحول عجیب ماحول ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے ان کے جذبات دیکھنے کے اوپر۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ عزاداروں کے لیے گھر میں آگ لگا دے۔ حسین کا عزادار راضی ہو جائے، گھر لٹے تو لٹ جائے، سامان لٹے تو لٹ جائے۔ کربلا والوں کا اور جو اطراف میں رہتے ہیں ان کی زندگی کا جائزہ لیں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، اور جو حضرات گئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے۔ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جو جہیز میں سامان ملتا ہے وہ بیچ کر عزاداروں کی ضیافت میں لگا دیتے، جو ان کا اثاثہ ہوتا ہے وہ بیچ کے عزاداروں کو کھلا دیتے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں سامان رہے اور حسین کا عزادار بھوکا چلا جائے۔ اور ان کا ایک احساس اور بھی ہے، جس کے گھر میں حسین کا عزادار نہیں پہنچتا ہے وہ سال بھر تک اپنے آپ کو منحوس مانتا ہے۔ میں نے کون سی خطا کی ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ حسین کا عزادار میرے گھر میں نہیں آیا۔ یہ ہے مقام حقیقی عزادار کا۔ اب آئیے اس بات کی طرف، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہر ماں اپنی گود کی طرف دیکھنے کے بعد اپنے بچے کو یہ کہتی ہے میرے لال کل سے ماتم ہونا شروع ہوگا۔ دیکھو سینے پہ ایسے ہاتھ مارنا کہ جیسے عزادار مارتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی ہیں نا، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ مار کے بتاتے ہیں کہ ہم نے انہی ماؤں کا دودھ پیا ہے کہ جنہوں نے ہمیں آغوش میں لے کے حسین کا ماتم کیا۔ ہر ماں اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے عزاداری کرتی ہے، ہر باپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے عزاداری کرتا ہے۔ آئیے اب میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں۔ فرش عزا پر جس کے گھر میں جتنے زیادہ عزادار ہیں وہ اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جیسی محرم کا چاند نمودار ہوا، ہر سال ایک گھر میں 4 لوگ عزاداری منایا کرتے تھے۔ 2 بچے تھے اور 2 ان کے ماں باپ۔ فرش مجلس بچ جایا کرتا تھا، چاروں لوگ بیٹھتے تھے، حسین کی عزاداری ہوا کرتی تھی اور چاروں لوگ عزاداری منایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس دولت دنیا میں سے کچھ نہ بچا۔ دونوں میاں بیوی گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے، بارالہا اس سال کیا ہوگا اور کیسے حسین کا غم منائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوا اور ان کو یہ امید ہو گئی کہ اب ہمارے پاس کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، باپ نے دونوں بچوں کو پکڑا
پکڑنے کے بعد بازار کی طرف چلا. صاحبان اولاد اپنے اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیں اور جملے سنیے گا. بازار کی طرف چلا اور چلنے کے بعد بازار میں ایک یہودی کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد آواز دی, کیا تو ان بچوں کا خریدار ہے؟ اللہ اکبر. کسی پر یہ وقت نہ ڈالے جو حسین کے چاہنے والوں پر پڑ رہا. کیا تو ان بچوں کا خریدار ہے؟ کیونکہ اس دور میں عام طریقے سے بچوں کو خریدا جایا کرتا تھا, بیچتے بھی تھے اور اپنے کام میں بھی لگایا کرتے تھے. دونوں بچوں کو فروخت کیا اور فروخت کرنے کے بعد جو رقم ملی اس سے حسین کی عزاداری کے لیے سامان خریدا. اور سامان خریدنے کے بعد جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا اور رات نے اپنے دامن کو بسیرا, اپنے دامن کو پھیلایا, تو امام بارگاہ کا دروازہ کھول دیا. فرش عزا بچھا تھا, دونوں میاں بیوی آ کے بیٹھ گئے. جب فرش عزا پر بیٹھے اور بچوں کی جگہ پر نظر پڑی تو دونوں پھوٹ پھوٹ کو رونے لگے. دونوں کے دل بھر آئے. دل بھرنے کے بعد چیخ نکلی, آواز دی, پروردگار گواہ رہنا, ہر سال اس فرش پر 4 آدمی بیٹھا کرتے تھے, 4 عزادار ہوا کرتے تھے, لیکن اس سال 2 عزادار کم ہو گئے. اے مادر زہرا, اے مادر حسین, ہماری اس عزاداری کو قبول کیجئے گا, اس لیے کہ 4 عزادار تو نہیں ہیں, 2 کم ہو گئے ہیں, لیکن 2 عزادار عزاداری منا رہے ہیں, ہماری قربانی اور ہماری عزاداری قبول کریں. دونوں گریہ کر رہے تھے, حسین کی عزاداری میں مصروف تھے, زار و قطار رو رہے تھے کہ کسی کے دروازے پر دق الباب کی آواز آئی. دونوں گریہ کر رہے تھے, دونوں خاموش ہو گئے. کون ہے جو ایسے عالم میں آ سکتا ہے؟ زوجہ نے شوہر کا چہرہ دیکھا, شوہر نے زوجہ کو دیکھا, شوہر کی طرف اشارہ کیا, دیکھو دروازے پہ کون ہے. اب جو دروازہ کھولا تو ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دونوں بچوں کے ہاتھ ہیں اور دروازے پہ کھڑا ہوا. جیسے ہی شخص نے اپنے بچوں کو دیکھا, سر کو جھکایا, ذہن میں سوال ہوا, شاید بچوں نے کوئی خطا کی ہے کہ جو یہ شخص واپس کرنے آیا ہے. پروردگار, میرے پاس تو قیمت بھی نہیں بچی کہ جو بچوں کی قیمت لوٹا دوں. اب حسین کی عزاداری کروں تو کیسے کروں گا؟ ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ بے ساختہ بولا, بھائی کیا میرے بچوں نے کوئی خطا کی ہے کہ جو واپس کرنے آیا ہے؟ زارو قطار رو رہا تھا. ایک مرتبہ اس شخص نے بچوں کے ہاتھ اس شخص کی طرف بڑھائے, کہا نہیں, تیرے بچوں نے کوئی خطا تو نہیں کی ہے, لیکن میں تجھے واپس کرنے آیا ہوں. کہا پھر میرے پاس قیمت نہیں ہے کہ جو تجھے لوٹا دوں. کہا مجھے قیمت نہیں چاہیے, بچوں کو رکھ لے. کہا پھر لوٹانے کیوں آیا ہے؟ کہا تو نے جس کی خاطر یہ غم منایا ہے میں اسی کا نانا ہوں, میں اسی کا جد امجد ہوں. کہا آپ کون ہے؟ کہ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے. تو نے میری لال کی خاطر اپنے بچوں کو فروخت کیا ہے, تو میں اپنے لال کی خاطر تیرے بچوں کو لے کر آیا. اللہ اکبر. یہ ہے عزاداری کا مقام. عزاداری کے لیے لوگ بچوں کو فروخت کر دیا کرتے اور آگے بڑھے. بادشاہ نے حکم لگایا کہ عباس کے روضے کی زیارت کوئی نہیں کر سکتا, ہاں مگر ایک شرط ہے, اگر کوئی زیارت کو جائے گا تو ماں کو اپنا کڑیل جوان اپنی آغوش میں قربان کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. کتنا کڑا امتحان, کتنی کڑی شرط ہے. ایک ماں کہ جس کے دل میں زیارت حضرت ابوالفضل کی تمنا پل رہی تھی, مایوس تھی, مجبور تھی, کرے تو کیا کرے, اکلوتا بیٹا اور وہ بھی قربان کر کے عباس کی زیارت پر چلی جائے. جب بیٹے نے سنا کہ شرط یہ ہے تو ایک مرتبہ ماں کے سامنے آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا, اماں حاکم نے شرط یہ لگائی ہے نا کہ کڑیل جوان قربان کرنے کے بعد زیارت کو جا سکتی ہے. کہاں؟ کہا پھر مجھے قربان کر دے اور زیارت پر چلی جا. کہا میرے لال, تو اکلوتی کمائی ہے میری زندگی کی, میں کیسے قربان کر دوں تجھے؟
مومن بیٹا تھا، پلٹ کے سوال کر لیا، اماں کیا میری قیمت عباس سے زیادہ ہے؟ کیا میرا مقام زہرا کے اس بیٹے سے زیادہ ہے کہ جس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے؟ جیسے ہی ماں نے بیٹے کے جذبات کو دیکھا، کہا میرے لال اگر تجھ جیسے 1000 بیٹے ہوں تب بھی عباس پر نثار کر دوں گی، مجھے منظور ہے، میں تجھے اپنی آغوش میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ حاکم کو یہ اطلاع دی گئی، جوان بیٹا کلیل جوان بیٹا ضعیفہ کی آغوش میں ہے، آخری جملے ہے ضعیفہ کی آغوش میں ہے۔ ادھر سے حاکم کا جلاد چلا اور چلنے کے بعد بیٹے کو ماں کی آغوش میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد کہا تو آمادہ ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے؟ کہا میں آمادہ ہوں، اس لیے کہ میں اس کی زیارت کو جا رہی ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو فرزند زہرا پر قربان کیا، جس نے اپنے آپ کو نہ بچایا، میں اپنے لال کو اس کی زیارت کے لیے کیسے بچا سکتی ہوں؟ کلیل جوان ہے، ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا ہے، ادھر سے جلاد کی چھری چلی، کلیل جوان کا گلا کٹتا ہوگا، اس ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ جس کا کلیل جوان اس کی آغوش میں کاٹا جا رہا ہو۔ کلیل جوان اس کی آغوش میں ذبح ہوا، ماں کو اجازت ملی۔ اب جب ماں کو اجازت ملی، آخری جملے ہیں، اب جب ماں کو اجازت ملی اور ماں زیارت کے لیے گئی ہے، جیسے ہی روضہ حضرت ابوالفضل پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ ہڑکی بن گئی، چیخ نکلی، اے آقا اپنا لال قربان کر کے آئی ہوں، آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، اپنا بیٹا قربان کر کے آئی ہوں۔ جیسے ہی ماں کے جملے نکلے، روضہ عباس سے ٹکرائے اور روضہ عباس کے قریب ماں گئی ہے، کیا دیکھا؟ ذریعہ مبارک کے قریب بیٹا مسکرا رہا ہے۔ اب جب ماں نے اپنے لال کو دیکھا، میرے لال میں تو تجھے وہاں قربان کر کے آئی تھی، تو یہاں کیسے آیا؟ اب ماں جب میں قربان ہو گیا تو میں نے دیکھا ایک ذات آئی ہے کہ جس نے مجھے ارادہ کیا، جس نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑا ہو جا۔ میں نے کہا کہ میں تو قربان ہو چکا ہوں۔ کہ جس پر تو قربان ہوا ہے میں وہی عباس ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے آقا حسین کا قربان کر دیا۔ عباس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، اماں میں ان کے صدقے میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوا۔ عباس نے مجھے حیات نو عطا کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار اللہ اس مجلس کے جملہ حروف کو مرحوم کے نام اعمال میں شمار فرما۔ بار اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں واقعی عزادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، جو ہمارے اندر بغض و حسد گناہ کی کثافتیں ہیں بار اللہ ان کو پاک فرما۔ ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک تو تیرا ولی تیرا رسول ہم سے راضی نہ ہو۔ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آبان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علی محمد ابن علی احمد، مرحومہ ساجدہ خاتون بنت ابوالقاسم کے لیے سال